وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ليلة أسري بي أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج کا جو دن ہے وہ 27 رجب اس کی تاریخ ہے، اور 27 رجب کو محدثین کے نزدیک اکثریتی ان کا جو قول ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رجب کی 27 تاریخ کو معراج کروائی ہے۔ معراج جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت معجزہ ہے۔ اس سفر سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، مقام اور مرتبے کا مزید پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو محبوب سے محبت کتنی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب پہ کتنی عظمتیں آشکار کی ہیں، واضح کی ہیں۔ تو سفر معراج آپ کی زندگی کا خوبصورت ترین سفر ہے، اور آپ کے معجزات میں سے بہترین معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ معراج ہوئی کب ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10 سال آپ نے مکے میں گزارے ہیں، اور ہر ظلم ہی برداشت کیا ہے، ہر ظلم ہی جھیلا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پلان بھی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلائے مبارک میں، گردن میں کپڑا ڈال کے اس کو مروڑ کے اس حد تک گنہونی سازشیں کی گئی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صریحاً آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، یعنی ظلم ہی ظلم ہے ہر طرف۔ طائف کی وادی میں گئے ہیں تو اس کا ظلم سب سے سامنے، پتھر آپ پہ برسائے گئے۔ اتنا ظلم تھا کہ آپ نے صحابہ کو کہا بھی تم حبشہ چلے جاؤ، مکہ تم چھوڑ ہی دو، یہاں پہ تو رہنا ہی نہیں دے رہے۔ جس کو پتہ چلے وہ مسلمان ہے، اس پہ ظلم ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کا بغار گرم کر دیتا ہے۔ تو یہ کیفیت جاری تھی ظلم کا۔ ایک دن آپ حرم پاک میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ بدبخت کفار سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھی کسی علاقے میں کوئی اونٹ ذبح ہوا ہے، ایک کہتا ہے جی فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، جاؤ اس کی تم اجری لے کے آؤ اور لا کے ہم ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ بدبخت ترین لوگ اٹھے اور آپ کی کمر مبارک پہ وہ اجری لا کے رکھ دی۔ اس حد تک آپ پہ ستم ہو رہا ہے۔ اور ایک دفعہ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، کفار نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق آڑے آئے، فرمایا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے صرف میرا رب اللہ ہے، اس جرم میں تم اس کو مارتے ہو؟ یعنی یہ گراؤنڈ ہے کہ آپ پہ ہر قسم کا ظلم ہوا ہے۔ اچھا مزید یہ ہوا کہ آخری سال، جس سال اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے نا، پہلی آپ کی غم خار بی بی حضرت خدیجہ وفات پا گئی رضی اللہ عنہ۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ماں جی وہ تھیں کہ جنہوں نے ہر دکھ میں ہمارے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ آپ باہر سے خون سے لپٹے ہوئے گھر آتے، ماں جی مرم پٹی کرتی، خون صاف کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ مرم پٹی کرتی، پھر آپ کو تسلیاں دیتی۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ساری دولت کو محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب پہلی وحی آئی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بڑے غمگین تھے آپ، پتہ نہیں بن کیا جائے گا، حالات کیسے ہوں گے، اس قدر ڈرے ہوئے تھے آپ۔ آپ نے جب ماں خدیجہ سے تذکرہ کیا تو ماں خدیجہ کے قیمتی جملے، یقین جانے سنہرے جملے جو آپ کی زبان سے نکلے، فرمایا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا۔ فرمایا محبوب ڈرتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی آپ غمگین تھے۔ فرشتے کو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا تھا جبریل کو، فرمایا 600 اس کے پر تھے، اور آسمانوں پہ صرف جبریل ہی جبریل نظر آ رہے تھے، اتنے زیادہ ان کے پر تھے اور اتنی بڑی ان کی جسامت تھی، یعنی اس خوف میں مبتلا تھے۔ فرمایا گھبرائیے نہیں، جتنی صفتیں اللہ نے آپ میں رکھی ہیں اللہ آپ کو عزتیں عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا۔ تو یہ حوصلے تھے جو ماں خدیجہ آپ کو دیا
کرتی تھی، اور جب ماں خدیجہ دنیا سے چلی گئی آپ بڑے غمگین ہوئے ماں خدیجہ کی وفات پر۔ اچھا ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ماں خدیجہ کے جانے کے بعد آپ کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن مجھے کبھی کسی پہ غیرت نہیں آئی جتنی غیرت ماں خدیجہ پہ آئی ہے رضی اللہ عنہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ جب گھر میں کوئی چیز پکتی نا اچھی، آپ کہتے ہیں عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر دے کے آؤ، فرمایا قربانی کا گوشت بنتا نا، فرمایا خدیجہ کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت دے کے آؤ۔ عموماً گھر بیٹھے ہوتے تو کہتے عائشہ خدیجہ بہت اچھی تھی، خدیجہ بہت اچھی تھی، بہت بہترین تھی۔ تو ماں جی کہتی میں نے کہا محبوب سبب کیا ہے، ہر وقت ہی خدیجہ کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ کیوں تذکرے نہ کروں، کافر مجھ پہ ظلم کرتے تھے اور خدیجہ میرے جسم پہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، تسلی دیا کرتی تھی۔ یعنی وہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی۔ اچھا اس کے بعد چچا ابو طالب وفات پا گئے، انہوں نے بھی حمایت کرنے کی اخیر کر دی، محبتوں کی اخیر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا ماں خدیجہ کی وفات کے بعد چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، ان کی جب وفات ہوئی تو آپ کے غم میں مزید اضافہ ہوا ہے، مزید آپ کا غم بڑھ گیا ہے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سال کو عام الحزن کہنا شروع کر دیا، یہ تو غم والا سال ہے، محبوب پر یعنی غم در غم آ رہے، غم پر غم آ رہے۔ پہلی پریشانیاں بہت ہی کفار کی طرف سے، لیکن اب تو پہلے ماں خدیجہ وفات پا گئی رضی اللہ عنہا، پھر آپ کے غم خار چچا وفات پا گئے، تو دونوں کی وفات پر آپ کو بہت زیادہ غم پہنچا ہے۔ تو عام الحزن اس کو صحابہ نے کہا کہ یہ غم والا سال ہے، اس سال محبوب کو غم بڑے پہنچے۔ تو شاعری نے لکھا ہے اس غم کو زائل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی ہے کہ میرے محبوب کا غم زائل ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں نا یار بچہ اداس ہو تو اس کو آؤٹنگ کروائی جاتی ہے، کوئی بندہ خود اداس ہو تو کہتے ہیں یار اس کو سیر کرواؤ اس کا غم دور ہو جائے۔ تو محبوب جب غمگین تھے نا تو جس طرح پاک پیغمبر کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، اللہ نے آپ کے لیے سب سے اعلیٰ سیر کا بندوبست فرمایا، سب سے اعلیٰ سفر کا بندوبست فرمایا۔ اچھا دنیا میں کوئی بندہ ہونا جی خرب پتی بھی ہو، مثال بل گیٹس ہے، وہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہے یار، وہ اپنے جہاز بھی خرید لے تو کہاں پہ جائے گا، دنیا میں ہی رہے گا نا، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے گا، جتنی مرضی دولتیں ہوں، یعنی اس سے بڑھ کر تو نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں کوئی بندہ امیر ترین ہے، بڑے عہدے پہ فائد ہے، کوئی صدر وزیر اعظم ہے، خربوں پتی اگر کوئی بندہ ہے بڑی چھلانگ لگائے گا، فرانس چلے جائے گا، یورپ چلے جائے گا، کس کی ہمت ہے آسمانوں پہ جائے اور آسمانوں کی سیر کرے؟ وہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کے مقام کے مطابق آپ کو پروٹوکول عطا کیا ہے، اس میں ہمارے نبی کی شان اقدس ہے، مقام اقدس ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے۔ اچھا اس سیر کے نا دو حصے، ایک سیر وہ ہے جو زمین کی ہے، آپ نے بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک جو سیر کی ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کے وقت چلنا، رات کے وقت سفر کرنا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ تو یہ اسراء آپ کی بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک کی، اور ایک سفر کا حصہ جسے معراج کہتے ہیں، یعنی معراج کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ تو مسجد اقصی سے جو آپ نے اوپر کا سفر کیا ہے نا ساتواں آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا تک جو آپ پہنچے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اچھا مجموعی طور پر دونوں سفروں کو ہی معراج کہا جاتا ہے، لیکن 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اسراء کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، پاک ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ہستی۔ اب 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، یقین جانیے ذرا اس بات کو سمجھیں گے تو مزید لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک یہ 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اگر یہی سفر اونٹوں پہ کیا جائے نا
تو اس وقت کے لوگوں کو تقریباً مہینے سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا یہ سفر کرتے کرتے، اتنا لمبا سفر ہوتا، لیکن حیرانگی ان کے لیے یہ تھی کہ رات کے ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں اللہ نے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جنت دکھائی ہے، جہنمی لوگوں کے احوال دکھائے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اتنا کچھ ہوا ہے، عقل نہیں مانتی کہ یار رات کے ایک لمحے میں یہ سب ہو جائے۔ میرا مالک کہتا ہے عقل کے دریچے میں اگر تم معراج کو پرکھو گے نا تو پھر تو انکار کر بیٹھو گے، مانو گے کیسے؟ سبحان اللہ دی، اللہ نے آغاز ہی لفظ سبحان سے کیا ہے۔ تمہاری عقل تھک جائے نا تو لفظ سبحان پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا جس نے سیر کروائی ہے وہ سبحان ہے، پاک ہے۔ جس طرح وہ عظیم ہے اس طرح اس نے اپنے محبوب کو یہ عظیم سفر کروایا۔ اچھا مختصر وقت ہے اور میں چاہتا ہوں مختصر سا اس کا خاکہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ محبوب فرماتے ہیں میں گھر سویا ہوا تھا حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کی ہمشیرہ ہے، سگی ہمشیرہ ہے حضرت علی کی رضی اللہ عنہ، ام ہانی ان کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر میں سویا ہوا تھا، ففارج عن سقف بیتی، میرے گھر کی نا چھت پھٹ گئی۔ جب چھت پھٹی تو فرشتے میرے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد فرمایا وہ مجھے لے کے حتیم میں چلے گئے۔ حتیم جو بیت اللہ کا حصہ ہے نا، بیت اللہ کا حصہ ہے حتیم، وہاں پہ فرمایا مجھے لٹایا جبریل علیہ السلام نے اور میرے سینے کو چاک کر دیا، یہاں سے لے کر پیٹ تک سینہ چاک ہوا، سینہ باہر کی کھولا اور کھولنے کے بعد میرے دل کو باہر نکالا، آپ کے دل مبارک کو باہر نکال کر فَأُوتِيَ بِتَشْتٍ، ایک سونے کا تھال لایا گیا، اس کے اندر زمزم کا ایک پانی تھا، زمزم کے پانی میں نا میرے دل کو دھویا گیا، ایمان اور حکمت میں بھر کے نا میرے دل کو جبریل نے پھر دوبارہ اسی جگہ پہ رکھا۔ اور کہتے ہیں محبوب فرماتے ہیں میری آنکھیں سوئی تھی، دل میرا جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا جبریل اوپر سے نا سلائی کر رہا تھا میرے جسم کو۔ صحابہ کہتے ہیں جب کبھی ایسا ہوتا نا، کبھی ہوا سے یا ویسے آپ کے بدن اطہر سے آپ کا لباس مبارک، کرتا مبارک کبھی ہٹ جاتا نا تو فرمایا وہ جو جبریل کے سینے کے نشان تھے وہ بعد میں بھی نظر آیا کرتے تھے، ہم بعد میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ پراسس مکمل ہوا نا، آپ فرماتے پھر مجھے اٹھایا گیا، براق لائی گئی، براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، یعنی براق اسے کہا اس لیے جاتا تھا کہ بجلی کی رفتار پر وہ چلتی تھی، برق رفتار۔ آپ فرماتے میں بیٹھنے لگا نا تو براق نے نا ہلنا شروع کر دیا، اتنا ہلی، شوخیاں ہی مارنی اس نے شروع کر دی، اور میں کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب یہ ہوا نا آپ فرماتے میں ابھی کھڑا تھا، جبریل نے نا تھوڑی سی بات کہی براق کے کان میں اس کے قریب ہو کر، اور میں مار راکبہ کا قطو اکرم من ھذا افضل من ھذا خیر من ھذا، اور میں براق تیرے اوپر آج تک نا نبیوں نے بڑیاں سواریاں کی ہیں، لیکن یاد رکھ جو آج سوار ہو رہا ہے نا کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عزت والا ہے، اکرم سب سے عزت والا ہے، خیر سب سے اعلیٰ ہے، یعنی سب سے بہتر ہے۔ فرمایا جب اتنا جملہ براق کو کہا نا تو براق کے پسینے ہی نکل گئے، پسینے چھوٹ گئے، براق کھڑی ہو گئی۔ فرمایا مجھے جبریل نے اوپر بٹھایا، نکیل پکڑی تو سفر شروع ہوا۔ فرمایا جہاں پہ میری نکاح کی انتہا ہوتی تھی نا وہاں پہ براق اپنا قدم رکھتی تھی۔ فرمایا سفر طے ہوا، سفر طے کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے بعد نا ایک سوراخ تھا، جبریل نے میری سواری پکڑی، براق اس سوراخ کے ساتھ اس کی لگام کو باندھا۔ فرمایا پھر مجھے لے کر نا جبریل مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، اس میں اللہ کی پروٹوکول ہے، عجیب ہی منظر ہے مسجد اقصیٰ میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں نا ملک شام میں، اس کا سبب بھی ہے بہت زیادہ نبی ملک شام میں پیدا ہوئے، بہت زیادہ نبی ملک شام میں آئے ہیں، اور یہ بھی سبب ہے کہ اللہ نے نبیوں کا ایک اجتماع کیا ہے وہ ملک شام میں ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میں جب مسجد میں داخل ہوا نا تو مسجد بھری پڑی تھی، افراد ہی افراد ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں، جمع تھے، بڑے بڑے تھے۔ فرمایا جبریل آگے بڑھے،
مجھے ساتھ لے کے چلے، فرمایا یہ آپ کے بابا آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ فرمایا میں نے سلام کیا، بابا نے مجھے دعائیں دیں، پھر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یعنی سب نبیوں سے ملاقات کروائی۔ فرمایا اس کے بعد نا ایک تھال لایا گیا، اس میں 2 برتن تھے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ تو جبریل کہتے ہیں محبوب دونوں میں سے جو چاہتے ہیں اس کو پکڑ لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دودھ لیا اور دودھ میں نے پی لیا۔ جبریل کہتے ہیں اصبت الفطرہ تھا، آپ نے تو فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب والا برتن پکڑتے تو آپ کی ساری امت ہی گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت اختیار کی ہے، اس میں خیر اور بلائی ہے۔ فرمایا اتنا وقت ہوا نا تو پھر نماز کا وقت ہو گیا، سارے نبی موجود تھے، اب جماعت کروانی تھی۔ یقین جانیے جب کبھی ایسا منظر ہونا، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، علماء جب کسی محفل میں جمع ہونا، سارے ہی علماء ہو تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار کبھی نماز پڑھانے کا موقع مجھے مل جائے نا، تے پروٹوکول بڑا عزت بڑی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ یقین یعنی یہ تو نبیوں کا اجتماع ہے جو اللہ نے محبوب کے استقبال کے لیے نبیوں کو جمع کیا ہے، آپ کے پروٹوکول کے لیے سارے ہی نبی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنی اپنی جگہ پہ تو ہر ایک کی خواہش ہوگی نا، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا ہے، نماز کا موقع مجھے مل جائے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے، اللہ نے بحفاظت باہر نکالا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا ہے، پھر بحفاظت باہر نکلے، سارے اعزازات ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں سب ابھی انتظار کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ فَأَمَّتُهُمْ، میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ جو ایک لقب ہے نا امام الانبیاء، کائنات میں ایک ہی ہستی کے پاس یہ لقب ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس نے نبیوں کی امامت کروائی ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان دی ہے۔ اچھا اس سے مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے، جہاں پہ ہمارے نبی موجود ہونا، اللہ نے بات سمجھائی ہے سارے نبی بھی موجود ہوں، جہاں پہ میرا سچا نبی آخر الزمان موجود ہو وہاں پہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ موجود ہیں تو پھر نماز آپ ہی پڑھائیں گے، بس کوئی دوسرا نہیں کھڑے ہو سکتا۔ اور آپ اگر موجود نہیں ہیں تو پھر تو صحابہ کی ڈیوٹی لگتی، وہ نمازیں پڑھاتے۔ مقصد یہ ہے آپ کا پروٹوکول ہے، آپ موجود ہیں تو کوئی دوسرا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل نے مجھے ساتھ لیا اور ہم آسمان پہ چڑھے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھے، حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابہ یہ جو زمین ہے نا، اس زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اچھا آپ ہوائی جہاز پہ چلے جائیں، آپ کسی سیارے پہ چلے جائیں تو حدیث کی مسافت یہی ہے، 500 سال لگتے ہیں پہلے آسمان تک جانے کے لیے۔ اچھا حدیث کے اندر آتا ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، 500 سال۔ اچھا ابھی طے بتہ 7 آسمان یہ ہیں، پھر 7ویں آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، 500 سال اس کی مسافت ہے، اللہ کے عرش پہ اللہ کی کرسی ہے، 500 سال اس کی مسافت ہے، یعنی 4500 سال کی مسافت ہے حدیث کے مطابق، جو حدیث بھی آپ کی سنن ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، یعنی 4500 سال کی مسافت ہے۔ اور اللہ نے رات کی 1 گھڑی میں اپنے نبی کو یہ سارا منظر دکھا دیا، یہ ساری سیر کروا دی۔ فرمایا جبریل نے مجھے ساتھ لیا، ہم آسمان پہ گئے، پہلے آسمان پہ آئے نا تو دروازے پہ میں نے دستک دی، جبریل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، فرشتے نے کہا من انت، کون ہے؟ جبریل فرماتے ہیں انا جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ اچھا یہاں سے یہ بھی ادب کا پتہ چلتا ہے، ادب سکھلایا ہے کہ روزانہ بھی گھر آن جانا، بندہ جس گھر کا مالک ہے، جس گھر میں رہتا ہے، روٹین سے جاتا ہے، دستک دیتا ہے، تو ایک تو پتہ چلتا ہے کہ دستک دے کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، بغیر دستک کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا محبوب اگر میں نے اپنی والدہ کے کمرے میں جانا تب بھی؟ فرمایا تب بھی دستک دے کے اجازت لے کے داخل ہو، ممکن ہے تیری والدہ کسی ایسی حالت میں ہو جس کو تو پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی حالت میں اپنی والدہ پہ پہنچوں۔ فرمایا جب دستک دے گا وہ سمٹ جائیں گی، اپنے معاملے درست کر لیں گی تو اس میں خیر ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے گھر بھی جائیں تو دستک دے کے جائیں گے۔ جو ہمارے یہاں نا جی بالکل کھلا ہی ماحول ہے، جو مرضی جا رہا ہے آ رہا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم اجازت کی ہے، دستک کی ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا من انت، کون ہے تو جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں۔ اچھا ہمارے معاشرے کا کلچر ہے میں، کون ہے جی؟ میں جی
اپنے گھر کا میں کیا ہوتا ہے بھائی، نام لینا چاہیے. جبریل تو روزانہ آسمانوں پہ آتے جاتے ہیں، روزانہ بلا نہ کہیں آ رہے ہیں نا، بلکہ ایک دن میں کئی چکر لگ رہے. جبریل علیہ السلام کے حدیث میں آتا ہے نا، آپ سجدے میں تھے، جبریل آئے، محبوب کیوں رو رہے؟ فرمایا مجھے میری امت کی فکر لگی ہے، میں ٹھہرے میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. پھر اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ سے ہو کے پھر آئے. فرمایا اللہ نے پیغام بھیجا گھبرائے نا، اللہ قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا. یعنی ایک دن میں بار بار چکر لگ رہے ہیں نا جبریل علیہ السلام کے، لیکن نام بتایا میں جبرائیل ہوں. فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان کو بلایا گیا کہ خود ہی آگے ہیں؟ فرمایا خود نہیں آئے، ان کو اللہ نے بلوایا ہے. اللہ نے بلوایا معلوم ہوتا ہے بغیر اجازت کے بھی کسی کے ہاتھ داخل نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی درس ہے. عموماً ہمارے مزاج ہوتا ہے نا بھی چنگے کپڑے پائے نے جتنے کوئی ٹینٹ شنٹ لگے بڑھ جاؤ اتنے، جڑا کوئی راج مار کی آوے یا میرا مطلب شادی حال آئے تھے بڑھ جاؤ کھا پی کے واپس. حدیث میں آتا ہے سچے نبی میں چور بن کے بندہ داخل ہوتا ہے تو ڈاکو بن کے بندہ نکلتا ہے. روٹی کی ڈکیتی کر کے آ رہا ہے، جس کو دعوت ہی نہیں وہ اس فنکشن میں داخل ہو جاتا ہے. اس میں عزت بستی اب بیٹی والوں کی جان پہ بنی ہوتی ہے اور یہ ظالم درندہ بن کے ان کی عزت پہ اٹیک کر رہا ہے. اسلام نے اس سے منع کیا ہے. آپ ایک گھر میں جا رہے تھے، دعوت تھی آپ کی، تو ایک آدمی نا مسجد سے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب دعوت والے گھر پہ پہنچے نا، دستک دی بندہ باہر آیا تو آپ نے دیکھا پیچھے تو یہ بندہ بھی آیا ہوا ہے. آپ نے اس گھر والے سے کہا بھائی تو نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، یہ بندہ ہمارے ساتھ مسجد سے آ گیا ہے، اگر تو اجازت دیتا ہے تو اس کو ہم داخل کر لیتے ہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو ہم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعوت ایک بندے کو ہے تو ایک کو ہی جانا چاہیے، اگر ایک سے زائد ہے تو میزبان سے اجازت لینی چاہیے. یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور معراج کی رات میں اس میں درس ہے. اور میں ان کو تو بلایا گیا. اچھا دروازہ کھلا، دروازہ کھولے وہاں میں سامنے دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ میں آپ کے بابا آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے. فرمایا میں نے سلام کیا. دائیں دیکھ کے ہنستے تھے اور بائیں دیکھ کے روتے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا دائیں ان کی اولاد میں سے وہ روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد کے وہ بندے جو نافرمان ہوئے جہنم میں گئے بائیں طرف وہ ہیں تو ان کو دیکھ کے روتے ہیں. اور دنیا میں ٹھنڈی ہوا آئے اولاد کی طرف سے تو باپ خوش ہوتا ہے نا، اور اگر وہ بدنام زمانہ بن جائے تو باپ کا دل دکھ جاتا ہے. تو جہنمیوں کو دیکھ کے افسردہ ہوتے ہیں، جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. مرحبا پروٹوکول دیا، دوسرا آسمان ہے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، ساری باتیں ہوئی، حال حوال پوچھا ہے. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام ہے، اور میں اللہ نے ان کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا ہے. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام ہے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہے. میں موسیٰ علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی نا تو میں آگے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام رونے لگ پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آواز بھی آنی شروع ہوگی. میں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں حسد کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے رشک آ رہا ہے. یہ میرا بھائی دنیا میں میرے بعد گیا تھا، اس کی امت میری امت سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی، اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی، جنت میں بھی پہلے جائے گی. مجھے یہ رشک آ رہا ہے، اللہ نے اتنا پروٹوکول دیا ہے. اور پھر میں ساتویں آسمان پہ گیا نا تو اس پہ ایک گھر تھا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، ٹیک لگا کرنا. ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام ہے. اور فرمایا نا حدیث میں بھی آتا ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں علیہ السلام. فرمایا میں نے پھر ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تعارف ہوا، مزید خوشخبریاں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے تو پیغام دیا آپ کو، ہمارا محبوب جب دنیا میں جائیں گے نا تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا. سبحان اللہ. یہ پروٹوکول بھی اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا. اچھا پھر آگے کیا ہے؟ فرمایا میری اپنی امت کو نا میری طرف سے پیغام دینا کہ جنت کی زمین نا وسیع بڑی ہے اور فارغی بڑی ہے. اچھا پنجابی جی ترجمہ رہے ہوئے بھی جنی ولنی جے ول لو، جتنی لینی ہے لے لو. اتنے گورنمنٹ کی تو منصوبہ کٹے نا فلاں علاقے میں زمین ہے خالی ہے، جو لینا چاہتا لے لے. تے رات نیندر نہیں پیندی کسی نے، کئی کدال بڑے چھوٹے مرد عورتاں پجو ولو جنی ولی جاندی چار دیواری کر لو. یقین جانے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک جنت کی زمین وہ ہے جو اللہ نے ہر جنتی کو دینی ہے.
اور اس حدیث میں ذکر ہے وَهُوَ قَيَّانٌ، فرمایا وسیع ہے اور فارغ بڑی ہے، جتنی لینا چاہتے ہو لے لو، جتنی لینی ہے لے لو۔ فرمایا اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی امت کو جا کے کہیں وہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا اپنی امت کو پیغام دیں جو آپ کی امت کا بندہ سبحان اللہ پڑھے گا، الحمدللہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، ان 4 کلموں کی برکت سے اللہ اس کے جنت میں 4 درخت لگا دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے درخت بھی اتنے بڑے ہیں 100 سال تک گھوڑا اگر اس درخت کے گرد گھومتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا وہ درخت ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے باتیں ہوئی، آپ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا نا بیت المعمور کو تو اس میں کنڈیشن یہ تھی فرشتے اس میں داخل ہوتے عبادت کرنے کے لیے، 70,000 فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوتا، پھر وہ نکل آتا، پھر 70,000 فرشتہ دوبارہ داخل ہوتا۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ جو 70,000 فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوتا نا، اللہ تعالیٰ پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آنے دیتا۔ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد میں فرشتے اللہ کے پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک منظر میں نے اور دیکھا ہے، بعض فرشتے قیام میں، بعض رکوع میں، بعض تشہد میں اور بعض سجدے میں۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تب سے یہ فرشتے اسی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تب سے یہ عبادت ہی کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے فرشتوں کا اس وقت۔ پھر حدیث کے لفظ ہے اس کے بعد پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں پر اللہ نے مجھے گفٹ عطا کر دی۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی آتا ہے صحابہ اگر دنیا کا کوئی بندہ چاہے نا میں اس کی خوبصورتی بیان کروں تو بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنا خوبصورت وہ منظر ہے۔ اللہ نے 3 گفٹ دیے، 50 نمازیں دی ہیں۔ آپ کی امت کا جو بندہ شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو جنت ضرور دے گا۔ اور پھر فرمایا محبوب یہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات جو ہے نا یہ بھی آپ کی امت کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے۔ اچھا ان باتوں کو سمجھیں، پوری شریعت ہی زمین پہ نازل ہوئی ہے لیکن ان 3 تحفوں کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ تینوں کا پروٹوکول بڑا ہے، عبادات میں سے، معاملات میں سے۔ تو 50 نمازیں لے کے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، مشہور حدیث ہے، انہوں نے کہا واپس جائیں، آپ کی امت نے نہیں 50 پڑھنی۔ فرمایا پہلے 5 کم ہوئی، پھر 4 چکر لگائے تو 10 کم ہوئی، 5 باقی رہ گئی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 1 چکر اور لگا لیں، آپ کی امت نے 5 بھی نہیں پڑھنے۔ فرمایا موسیٰ مجھے نہ شرم آتی ہے بار بار جاتے ہوئے، میں نے نہیں جانا۔ فرمایا جب اتنی بات کی نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فرمایا محبوب آپ نہیں نہ آئے تو 50 میں نے فرض کی تھی، 5 باقی رہ گئی ہیں، تو اب آپ کی امت 5 پڑھے گی، اللہ ان کو 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا کرے گا۔ پڑھنی 5 ہیں لیکن ثواب اللہ ان کو 50 کا عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے آمن الرسول کا گفٹ دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ گفٹ دیا ہے، فرمایا جو آپ کی امت کا بندہ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز اور پروٹوکول دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یہ گفٹ اللہ نے واقع دیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جنت بھی دیکھی ہے اور آپ کو جہنم میں جہنمیوں کے احوال بھی دکھائے گئے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معراج کی رات کی جو نشانیاں اور خوبیاں ہیں اور اس میں جو مشاہدات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا تو قبول فرما لے، صرف اپنی ہی رضا کے لیے یہاں پہ جمع ہونا قبول فرما لے، خیر اور برکت اس میں پیدا فرما لے، بلائیاں نصیب فرما لے، سب بھائیوں کو بلائیاں نصیب فرما، سب پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، فضل اور کرم کی بارش نازل فرما۔ ہم میں سے کوئی بھائی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے، غمگین ہے تو اس کے غم دور کر دے، مقروض ہے تو اس کے قرضے دور کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، روزیوں میں برکت پیدا کر دے، رزق میں برکت پیدا کر دے، اولاد مال جان گھروں میں برکت پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، کفر
کفر کو ذلیل و خوار فرما، اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، کرونا وائرس سے ہمارے ملک کو پاک کر دے، اس کے خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت کر دے، سب کے درجے بلند فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔